بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین بہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وقال الله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، رب العالمین کا بے پایا شکر اس کا احسان ہے جس نے ہمیں زندگی کی دولت کے ساتھ ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعات، خرافات، واہیات سے بچا کر کے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں کا پابند بنائے۔ رب العالمین ہمارے ایمان کو ویسا تازہ دم رکھے جیسا قرآن چاہتا ہے۔ ہمارے ایمان کو رب العالمین تازگی ویسی بخشے جیسا رب العالمین کو مرضی ہو، آمین۔ معزز سامعین، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نبا کی 2-3 آیتیں پڑھی۔ اس سورہ نبا ہے کون سی صورت جو نورانی قاعدہ ختم کرنے کے بعد اما پارا کوئی بھی طالب علم شروع کرتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے اس کو اما پارا پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں اگر قرآن کی ترتیب سے دیکھیں تو پہلی صورت، اور اگر نازلے کی ترتیب سے دیکھیں تو سب سے آخری صورت، اور جو بھی قرآن تک پہنچتا ہے سورہ نبا پڑھ کر کے گزرتا ہے۔ اس صورت میں ہے کیا ویسی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے ساتھ کیا کہ سورہ ہود اور سورہ نبا یہ ایسی صورتیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے اللہ کے نبی نے خدشہ ظاہر کیا کہ میں ان صورتوں نے مجھے بڑھاپا طاری کر دیا۔ ویسی کیا چیزیں ہیں ان صورتوں میں جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، اور ویسی اہمیت کیا چیز ہے ان صورتوں میں جس صورت کے بارے میں شروعی کلمہ کہا گیا عما یتساءلون، لوگ سوال کرتے ہیں اس بارے میں، لوگ پوچھتے ہیں اس بارے میں۔ ایسی کون سی باتیں اس صورت میں ذکر ہے جس صورت کا نام سورہ نبا رکھا گیا؟ نبا بولتے ہیں خبر کو، بہت اہم خبر۔ اور ایسی کون سی چیز اس صورت میں ذکر ہے جس کی وجہ سے کہا گیا لوگ جس بارے میں سوال کرتے ہیں یقینی طور پر آج جانیں گے، آج نہیں جانیں گے تو ضرور بضرور کل جانیں گے۔ ایسی کون سی چیزیں تھی اس صورت میں موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو پابندی سے سنایا کرتے تھے؟ دیکھو بھائی، صاف طور پر بتا دوں، نبا بولتے ہیں اہم خبر کو، نبا بولتے ہیں اہم خبر کو۔ یہ وہ اہم خبر ہے جو رب العالمین کی طرف سے انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اس خبر میں کیا ہے؟ جو مکمل قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس سورہ میں کیا ہے؟ اس سورت میں جو تذکرہ ہے وہ آخرت کا ذکر ہے۔ اس صورت میں جو مذکور ہے وہ آخرت کا ذکر ہے، آخرت کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں آخرت کے بارے میں عکاسی کی گئی ہے، نقشہ کھینچا گیا ہے کہ میدان محشر میں دنیا کی حالت کیا ہوگی اور دنیا کی حالت میں کتنے لوگ کس قسم کے بٹے ہوئے ہیں۔ دیکھو، یہ وہ صورت، میں 2 آیتیں آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں
ایک توحید پر مشتمل ہے، دوسرے احکامات پر مشتمل ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تیسرے جو ہے عبادات پر مشتمل ہے، چوتھا جو ہے قصص پر مشتمل ہے۔ قرآن مکمل سبجیکٹ جو بٹے ہوئے ہیں، توحید پر ہے، احکامات پر ہے، عبادات پر ہے، اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر قصص پر ہے، انبیاء کے واقعات، انبیاء کے قصے، نیک لوگوں کے واقعات، برے لوگوں کا انجام، ساری چیزیں۔ اور پانچویں جو چیز ہے آخرت پر مشتمل ہے، آخرت پر مشتمل ہے۔ آپ شروع کیجئے قرآن کی آیتیں، کہیں نہ کہیں ہر صفحے پر ایک نہ ایک ایسا اشارہ ملے گا کہ بندہ اگر ترجمے سے پڑھے گا تو اسے آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ آپ کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہاں بھی آخرت کا ذکر ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ہر صفحے پر آپ کو مل جائے گا آخرت کا تذکرہ، ہر صفحے پر آپ کو آخرت کی یاد دہانی کی جائے گی۔ آخر وجہ کیا ہے یہ آخرت کی یاد دہانی کی؟ اللہ رب العالمین نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بڑا قریب آ گیا، لوگوں کے حساب کا وقت بڑا قریب آ رہا ہے، اور وہ ہے کیسے؟ وهم فی غفلہ، دو چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کہا، وہ غفلت میں ہے، لوگ معرضون اعراض کر رہے ہیں ہدایت کی باتوں کو۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ اللہ نے کہا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لوگوں کے اندر دو بیماری پائی جا رہی ہے، ایک وہ سب کے سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافلانہ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کچھ شعور نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، حساب کا وقت آئے گا اس وقت کی ہولناکیاں کیسی ہوگی، اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے۔ نمبر دو معرضون، جب ان کو سنایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی بات کہتے ہیں جب آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ اللہ دیکھو یہ ایسی عبارت ہے، بہت سارے سماج کے مسلمانوں کے زبان پر بھی یہ لفظ نکلتا ہے۔ حقوق کی بات ہو رہی ہے، حقوق کی معافی تلافی کی بات ہو رہی ہے، حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے، جب انہیں آخرت سے ڈرایا جاتا ہے، کیا ہمارے سماج کے لوگوں کا ایمان اتنا مر چکا ہے کہ رب کی عظمت کو وہ بھول گئے؟ صحیح بتاؤ کتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہوگی جو یہ کہیں گے جب وقت آئے گا تب دیکھ لیں گے؟ کون لوگ ہیں؟ معرضون، اعراض کرنے والے ہیں سب، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں سب۔ اللہ ہمیں وہاں کی ہولناکی سے بچائے، یہ جتنی زندگی ہمیں دی ہے یا رب تو اس سے راضی ہو جا، یا رب ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ دنیا میں قیامت قائم ہوگی، سورج پھونکا جائے گا، سورج جب پھونکا جائے گا، اللہ اکبر، ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، صرف اس کا علم ہے کہ اس وقت میں کیا حالت ہوگی پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا، کس کے اوپر کون سی جو ہے سختگی چھائی ہوگی، کسی کو علم نہیں ہے۔ بہت بھیانک منظر ہوگا جی۔ جب حدیث پڑھتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ایسی ایسی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے جس صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیا عمر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبوت ملی 40 سال کی عمر، 40 سے 50 سال کی عمر میں مکے کی زندگی گزارے تھے، بڑے تندرست تھے، کوئی جسمانی بیماری بھی نہیں تھی، الحمدللہ طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، اور الحمدللہ مکے کی زندگی میں 6 سال تک چاچا بھی ساتھ رہے، بیوی بھی ساتھ رہی، سب ساتھ رہے، اتنی قوت اتنی طاقت رہی۔ اس کے باوجود بھی مکی صورتیں جو نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے اس کا تذکرہ کیا، یہ مکی صورتیں جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ کیا ہے بڑھاپا اصل میں؟ یہ اس وقت کی ہولناکی کا ڈر ہے۔ نبی کو خوف ہے جی، نبی کو خوف ہے، اس نبی کو اس وقت کا خوف ہے
جس وقت اس کی دعائیں بھی قبول ہوگی وہاں ہماری دعائیں بھی نہیں چلے گی، لیکن اس نبی کی سفارش ضرور قبول کی جائے گی۔ وہ نبی کو خوف کھا رہا، اللہ اکبر، کیا ہمیں آخرت پر جو ہے ڈر نہیں ہے؟ کہ رب العالمین اور فرشتے ہمارا گریبان پکڑیں گے، پوچھیں گے ہمارے اعمال نامے کے بارے میں، کیا جواب دیں گے؟ دنیا والوں کے سامنے ہم بڑی اچھی پگڑی، کرتا پیجامہ، سرما لگا کر کے بڑے ٹپ ٹاپ سے گھومتے ہیں، کیا کبھی وہ کیفیت ہمارے اندر آئی ہے کہ رب العالمین کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، مجھے ہر اس پائے کے بارے میں حساب دینا ہے جو رب نے مجھے عطا کیا ہے، مجھے میرے اولادوں کے بارے میں رب مجھے پوچھے گا کہ اس کی تربیت کیسے ہوئی ہے، میرے پاس جواب ہے اس کا، مجھے میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا مال کہاں سے لیا تھا، کہاں خرچ کیا، کیا اس کے جواب کے لیے تیار ہے؟ عمر کے لمحات تم نے گزارے، جوانی کے ایام کہاں گزارے تھے، کیا اس کے جواب ہے ہمارے پاس؟ رشتہ دار، خاندان، غرباء، مساکین سب تیرے اطراف بھٹک رہے تھے، ان کے حقوق کتنے ادا کیے؟ تجھے معلوم تھا کہ لوٹ کر کے آنا ہے، ہدایت کے راستے پر کب تک قائم رہا تھا؟ کتنے اقوام ہوں گے جی، اللہ اکبر، سورہ ملک کی تلاوت کرو، اللہ اکبر، کیا حالت ہوگی؟ فرشتے پوچھیں گے، رو رہے ہوں گے لوگ، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں؟ فرشتے پوچھیں گے لوگوں سے، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس تو آیا تھا ڈرانے والا، آیا تھا ڈرانے والا، کیا کیے؟ قالوا سمعنا، اگر ہم سنتے، واطعنا، اگر ہم اطاعت کرتے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہوتے۔ بڑی عجیب عکاسی کی گئی ہے سورہ ملک میں رب العالمین نے، کہ کہا گیا کہ جب میدان محشر برپا ہو، چلو بعد میں آئیں گے سورہ ملک کی طرف، اما تسالون بھی پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ اما تسالون کی جو پہلی عبارتیں ہیں، رب العالمین نے جو عبارت کہی ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، لوگ سوال کرتے ہیں کس بارے میں؟ بہت عظیم خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، اور اس عظیم خبر کے بارے میں لوگ اختلافات کا شکار ہیں۔ دیکھو بھائی، خبر بہت عظیم ہے، پیغام بڑا اہم ہے، کیا اس میں اختلاف کریں یہ بالکل زیب دے گا؟ دو متعارض چیزیں ہیں، پیغام بہت عظیم ہے، بہت بھاری ہے، بہت اہم ہے، اور لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف کرنا، جبکہ ضرورت ہی نہیں اس مسئلے میں اختلاف کرنا، ضرورت ہی نہیں اس میں اختلاف کرنا۔ وہ ایسی چیز ہے، اللہ نے کہا ایک لوگوں کی صفت کے بارے میں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کے دن پر ان کا ایمان تو ایمان، یقین ہوتا ہے، ان کو یوقنون کا استعمال ہوا۔ لہذا اس صورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدشہ ظاہر کیا، آج جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے حالات، عبادات کی کیفیت، یہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید قیامت کے بارے میں لوگ شک میں مبتلا ہیں۔ یہی وجہ ہے، دیکھو لوگ دنیا والوں کو دکھاتے ہیں یہ حلال کمائی ہے، اور آپ یقین جانیے اس حلال کی آڑ میں کتنے حرام کام ہو رہے ہیں۔ اللہ ویسی مالداری سے ہماری حفاظت فرمائے، ویسے دغا بازیاں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا والے دیکھ رہے، تعریف بھی کرتے، چلو بھی محنت کی کمائی ہے، حلال کی کمائی ہے، تجارت ہے، مزدوری ہے، اجرت پر کام کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس حلال کی آڑ میں کتنے حرام کام ہو رہے ہیں۔ اور کل میدان محشر میں حالت یہ ہوگی، آج کوئی ہمارے خلاف بولتا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کی آواز کو بند کرتے ہیں، اس کی آواز اگر ایک گنا ہے ہم اپنے 4 گنا آواز لگاتے ہیں، لیکن اس دن کیا ہوگا جس دن کے بارے میں کہا گیا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، کہ اس دن سب کی زبانیں اور منہ جو ہے بند کر دیے جائیں گے، اور گواہی کون دیں گے؟ لوگوں کے ہاتھ گواہی دیں گے، لوگوں کے پیر گواہی دیں گے، جس اعضاء سے وہ برائی کیا ہے وہ اعضاء رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہاں بند کر پائیں گے زبانوں کو؟ وہاں بند کر پائیں گے؟
بڑی ہولناکی ہے جی اس دن کے بارے میں. ڈرو رب سے اس دن کے بارے میں. رب سے مانگو یا رب اس دن کی جو حالت ہے، کیفیت ہے، اگر دنیا میں محسوس ہو کر کے میرے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، ڈر لگتا ہے، یا رب مجھے وہ کیفیت پیدا کر دے کہ اس یوم آخرت کے ڈر سے میں دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤں، دنیا میں دغا بازیوں سے بچ جاؤں. کہا گیا ہرگز نہیں. لوگ جس پر اختلاف کر رہے ہیں یقیناً جان لیں گے اس دن کے بارے میں، اس کی ہولناکی کے بارے میں، اس دن کیسا ہوگا. پھر آپ نے کہا ثم کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، 2 مرتبہ آپ نے کہا. لوگ اختلافات کر رہے ہیں، لوگ اختلافات کرنے دو، عن قریب جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو جان لیں گے. اس کے بعد کہا گیا بعض نشانیاں بتائی گئی. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. رب نے اپنے احسانات گنائے، کہا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، پہاڑوں کو جو ہے مضبوط زمین پہ ٹھکانے کے لیے سہارا بنا دیا، ہم نے تمہارے لیے جوڑے بھی بنائے، ہم نے تمہارے لیے نیند دی تاکہ تم آرام کر سکو، ہم نے تمہیں رات دی تاکہ تم اس لباس سے جو ہے اس کو لباس کے طور پر استعمال کرو، یہاں تک کہ ہم نے دن بنایا تاکہ تم معاش کا ذریعہ تلاش کر سکو. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. کتنی نعمتوں کا انکار کرے گی جی. ہم نے زندگیاں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر ہم آسمان سے بارش بھی نازل کرتے ہیں. کیوں نازل کرتے ہیں؟ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ تم اس بارش سے پیدا ہونے والے پھلوں کو جو ہے استعمال کر سکو، نباتات جو اگتے ہیں اس کا استعمال کر سکو. اور کہا گیا وجنات الفافا، بڑے باغیچے بنائے. ان یوم الفصل کان میقاتا، کہا گیا اس کے بعد یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. یہاں دنیا کی نعمتیں گنا دی گئی، کہا گیا جب سور میں پھونکا جائے گا لوگ بڑھ جائیں گے، گھومنے لگیں گے ہمارے خوف کے. ہوگا کیا؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، جو آسمان تمہارے لیے چھت بنایا گیا تھا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کھل جائے گا. وہ آسمان کھل جائے گا جس آسمان کے بارے میں کہا گیا تم بار بار دیکھو، جس میں اگر کہیں شگاف نظر آیا بتا دینا. ایک بار دیکھو، 2 بار دیکھو، تمہیں کوئی بھی عیبداری چیز نظر نہیں آئے. کہا گیا وہ آسمان کے دروازے بھی کھل جائے گا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، جو پہاڑیں گڑے ہوئے تھے تمہیں زمین میں مستحکم کھڑانے کے لیے، وہ پہاڑیں بھی جو ہے روئی کی مانند اڑنے لگے. اتنی بھاری بھاری چیزیں اڑنے لگے گی، انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی جی. 5 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 1 سیکنڈ سے یا اس سے بھی کم اگر چھوٹا سا جھٹکا محسوس کرتے ہیں، قوم کی قوم، ملک کی ملک، سماج کا سماج، قبائل کا قبائل، سب تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے سارے پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اب بات جو آتی ہے، اللہ نے کہا ان جہنم کانت مرصادا، اب جو چیز لے کر آئی جائے گی وہ جہنم ہے. للطاغین مآبا، ان لوگوں کے لیے جو زمین میں جو ہے فتنہ فساد، رب کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرتے تھے، یہی ان کا ٹھکانہ ہے. کیا حالت ہوگی جو فرشتے لے کر کے اتریں گے وہ مخلوق کو، جس مخلوق کے بارے میں نبی نے کہا ایک پتھر دارو زمین سے جا کر ٹکرانے کے لیے 1000 سال لگیں گے. اتنی گہرائی کے ساتھ بڑی ہولناکی کا دن، آخرت کا دن، جس دن ہر ایک آدمی پریشان. اسی لیے ابھی سے دعا کرنا شروع کرو، یا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما. دیکھو جو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا اور آخرت کا بڑا گہرا تعلق، اس دعا کا اور آخرت کا بڑا گہرا تعلق. جس بندے کو محسوس بھی نہ ہو اس کے اتنے گناہ ہیں
اور اپنے رب کے بھروسے میں وہ دعا کرتا ہے کہ رب العالمین تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف فرما دے۔ سوچو کر میدان محشر میں وہ بندہ جو پاکیزہ گناہوں سے پاک ہو کر کے میدان محشر میں آئے گا، کیا اس کی عزت اور حوصلہ افزائی نہیں ہو؟ اور جہنم پیش کیا جائے گا، یہاں تک کہ کہا گیا نہ لوگ اس وقت ٹھنڈک محسوس کریں گے، نہ ٹھنڈک محسوس کریں گے، ہاں گرمی کی شدت زیادہ ہوگی، گرمی کی شدت زیادہ ہوگی۔ آدمی کی فطرت میں یہ چیز لکھ دی گئی، جب گرمی کی شدت اسے محسوس ہوتی ہے، کوئی سیال چیز وہ پینا چاہتا ہے، مادہ چیز وہ پینا چاہتا ہے، قرآن نے اس کی عکاسی کھینچی، تھوڑی بھی تمہیں سردی محسوس نہیں ہوگی، گرمی کی شدت ہوگی، ہاں لوگ چاہیں گے گناہگار لوگ کچھ پینے کے لیے دے دیا جائے، قرآن نے کہا الا حمیم و غساقا، جو جہنمیوں کے پیپ ہوتے ہیں، گندا پانی ہوتا ہے، وہ پیش کیا جائے۔ اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکی سے بچا لے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم برائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، لیکن ایک بات نکتے کی یہ ہے کہ قرآن نے جہاں جہاں ذکر کیا ہے تم برائی کرتے ہو یا اچھائی کرتے ہو، اچھائی کا ذکر جہاں جہاں ہوا ہے قرآن کہتا ہے تم اچھائی کر رہے ہو، ہم اس سے بڑھ کر کے تمہیں بدلا دیں گے۔ لیکن برائی کے بارے میں جہاں جہاں تذکرہ آیا ہے قرآن نے کہا تم جتنی برائیاں کرتے ہو اس کا تمہیں بدل دیا جائے گا، جزاء وفاقا، جو کچھ تم برائیاں کیے اس کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ ہاں اچھائیوں میں تمہیں اجر جو ہے زیادہ بڑھا کر کے دیا جائے۔ کتنا بڑا نظام ہے رب کا۔ اللہ کچھ کہنے والے کو، آپ سننے والے کو، ساری امت کو اس حشر کی ہولناکی سے بچائے۔ دیکھو یہ نبی کی دعا کا اثر ہے کہ آج لوگ اختلافات میں ہیں، لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف بہت ساری خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ یا رب میری پوری امت کو ایک مرتبہ ہلاک نہ کر۔ اگر ہمارے گناہوں کی پکڑ پوری امت پر نازل ہو جائے کیا ہم اتنی سکون کی زندگی گزار سکتے؟ پھر بھی اس کے باوجود رب العالمین ہر 3 مہینے میں ہمیں آگے ہی دیتا ہے، فلاں جگہ پر زلزلہ آیا، فلاں جگہ پر فلاں ملک نے جو ہے بمباری کر دی، فلاں جگہ پر سیلاب آ گیا، فلاں جگہ پر جو ہے گرمی کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو گئے، فلاں جگہ پر فلاں بیماری آ گئی، فلاں جگہ پر فلاں بیماری آ گئی، فلاں جگہ پر قحط سالی آ گئی، فلاں جگہ پر بیماری ایسے آئی کہ لوگ مرتے 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 رہے، فلاں جگہ پر حالات اتنے بدامنی کے ہو گئے، لوگوں کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، جس نے دعا مانگی رب العالمین میری پوری امت کو ایک بار کے ہلاک نہ کر۔ دیکھو قیامت کی ہولناکی الگ ہے، یہاں دنیا میں جو عذاب دیا جاتا ہے کہا گیا وہاں کی ہولناکی سے بہت مختصر، کتنا بہت مختصر، اس پورے ہولناکی میں سے -1%، بہت کم۔ اور اس کے بارے میں کہا عذاب الاکبر، یہ جو عذابیں تم دیکھ رہے ہو اس سے کئی گنا بڑا ہوگا وہ عذاب۔ لہذا یہ حشر کی ہولناکی پر ہمارا ایمان ہونا ہے، ایسا ایمان کہ خواب و خیالوں میں بھی اس ایمان میں کمزوری نہیں ہے۔ یاد رکھو جس دن آخرت پر ہمارا ایمان کمزور ہوگا اس دن لوگوں کے اندر بہت ساری بیماریاں آئیں۔ مثال کے طور پر 2-4 میں ذکر کرتا ہوں، وہ میرا موضوع نہیں ہے آج کا۔ آخرت پر ایمان جب کمزور ہوتا ہے آدمی کے اندر سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ رب سے دور ہو جاتا ہے، رب کے راستوں سے دور ہو جاتا ہے، رب کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں گزشتہ رمضان میں ماشاءاللہ بڑی پابندی سے مسجد آیا کرتے تھے، لیکن آج ماشاءاللہ زندہ بھی ہے لیکن وہ عبادت کی کیفیت ان کے اندر موجود نہیں۔ وہ عبادت میں جو ہے مگن رہنا، وہ رب کے آگے کھڑے رہنا، وہ رب کے لیے قربانیاں دینا، وہ ساری چیزیں مفقود ہو گئی۔ کیا چیز ہے یہ؟ وہ چیز ہے کہ آخرت پر ایمان بندے کا کمزور ہوتا ہے۔ جب آخرت پر کمزور ہوتا ہے رب کے احکامات سے دور ہوتا ہے،
नंबर 2, जो भी बंदा रब की रहमत और अहकामात से दूर होगा, शैतान उस पर बाकायदा हमला करता है। शैतान बाकायदा हमला करता है और वो शैतानी रास्तों में चला जाता है। देखो जी, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हम शिर्क नहीं करते, हम कबीरा गुनाह नहीं करते, शिर्क भी नहीं करते, कबीरा गुनाह भी नहीं करते। याद रखो, शैतान की जो सिफत बयान की गई, खन्नास बोल करके बयान। खन्नास क्या है? आदमी को महसूस भी नहीं होगा, ऐसे रास्ते पे लगा देगा कि आदमी को महसूस भी नहीं होगा कि वो गलत रास्ते पर है। इंशाअल्लाह कभी इन्हीं अय्याम में अगर खन्नास की तफसीर अगर पढ़ने को मौका मिला तो हम पढ़ेंगे कि शयातीन के मसाविस के क्या क्या हथकंडे होते हैं, कैसे कैसे लोगों को गुमराह करता है। बहुत सारे लोगों की खराबी ये है कि चलो हम शिर्क नहीं करते, चलो हम कबीरा गुनाह, कत्ल नहीं करते, जिना नहीं करते, ये कबीरा गुनाह नहीं करते, लेकिन याद रखो बास छोटे छोटे गुनाह की तरफ शैतान ऐसा राग़िब करता है कि वो छोटे छोटे गुनाह कबाइर के दर्जे तक बंदे को लेकर चले जाते हैं। असल चीज जो हमारे दरमियान खराबी है वो छोटे छोटे गुनाह, वो छोटे छोटे गुनाह है जिसकी वजह से हम मासियत के मुर्तकिब होते हैं। ये वो छोटे छोटे गुनाह है जो आगे चल कर के कबाइर की सूरत इख्तियार करते हैं, और यही वो छोटे छोटे गुनाह है जब कबीरा गुनाह बन जाते हैं वो कोई और मुसीबत की शक्ल में हमारी जिंदगी में आ जाती है। आज यही सबसे बड़ी परेशानी है। लोगों को पूछो कि बुराई मत करो, हाँ हम शिर्क नहीं करते, हाँ मैं तुम शिर्क से बच गए, नेकियों में कम सबकत ले जाओगे, क्या वो इस्लामी अहकाम के नहीं है? साबिकून का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सबकत ले जाना ये कैफियत नहीं है, बुराइयों से बचना ये भी मोमिनीन की सिफत है। सब चीजें बयान की गई है। लोग कहते नहीं मैं शिर्क नहीं करता, हाँ मैं शिर्क नहीं करता, क्या करता हूँ? बेकार चीजों में वक्त खपाते हो। क्या मैदान महशर में पूछा नहीं जाएगा तेरी उम्र के लम्हात किन किन चीजों में लगे थे? गेम में लगे थे, वाहियात में लगे थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, कहते ने मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जी, वो नया गेम आया है, जुआ, रमी गेम, मनहूसियत ऐसी है उस गेम में, हजारों की करोड़ों का कमाने वाला जो है रोडपति हो गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। गुज़िश्ता साल तक जिसकी हालत हमने देखा है इस्तेहकाम की थी, आज उसकी हालत जो है ज़कात के मुस्तहिक़ीन में हो गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जबकि ज़कात के बारे में कहा गया कि लोगों को खड़ाने के लिए, समाज बिल्ड करने के लिए लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां ऐसी करते हैं, मोबाइल ले लिए घंटों बैठ गए, महसूस ही नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं। गैर महसूस तरीके से शैतान हमारी जिंदगियों में दाखिला ले रहा है और हमें आखिरत की पकड़ से दूर कर रहा है। मेरे भाई, तुम चाहे सारी रात इबादत करो या सिर्फ फराइज की पाबंदी करो, उस डर से रब के सामने खड़ो कि इस रब के सामने मुझे कल हूबहू खड़े होना, रूबरू खड़े होना, रब के सामने खड़े होना। आखिरत का मंजर, जिस मंजर के बारे में कहा गया अंबिया परेशान, क्या है, और उनकी अक़वाम परेशान, उम्मतियां परेशान होंगी। अल्लाह, फरिश्ते फरिश्ते जिनकी कैफियत कहा गया कि रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कुछ भी नहीं करते, उनकी कैफियत का कुरान ने कहा कब कभी तारीफ होगी। वो फरिश्ते जिनको रब की मारिफत हासिल है, ये क्या जी, रब की मारिफत के बारे में दो चार मालूमात हम मालूम कर लें, रब के सिफात के बारे में, उसके फैसलों के बारे में, उसके अहकामात के बारे में, उसके सिफात के बारे में फरिश्ते हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, क्योंकि रब की मारिफत उनके पास उतनी ज्यादा है। और वो मखलूक उस दिन कब कब आ रही होगी। देखो भाई, आज इतनी बुराइयां बोल करके हम जिक्र करते हैं। आपको बता दूं, सारी बुराइयों से छुटकारे का एक इलाज आखिरत पर काबिल ईमान। जिसका ईमान आखिरत पर हो जाएगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, कल मुझे दुनिया वालों के सामने नहीं, दुनिया के हाई लेवल पोस्ट वाले हैं जो मेरे ऊपर काम कर रहे हैं, मेरे सीनियर मैनेजर है, मेरे मैनेजर है, एमडी है, मैं उनको हिसाब नहीं देना, मुझे मैदान महशर में मेरे रब के सामने मुझे हिसाब देना है। ये कैफियत आ जाएगी। याद रखो, हमारी जिंदगियों से दगाबाजियाँ खत्म हो जाएगी, रियाकारियाँ खत्म हो जाएगी, बुराइयाँ खत्म हो जाएगी, दिखावाबाजियाँ खत्म हो जाएगी, छुप कर के बुराई करना ये भी खत्म हो जाएगा, बुराई करके लोगों में ढिंढोरा पीटना ये भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह हम सबको
اس میدان محشر کی ہولناکی سے بچائے رکھے۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں کے صف میں کر دے جن کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کر دے جن کے بارے میں احادیث میں آیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ رب العالمین ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدست ہاتھ سے جامع کوثر پلائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کا ہر آسمانی دنیا پر استقبال کیا جائے، فرشتے بڑے خوبصورت انداز میں روح کو لے کر کے جائیں۔ عزت اور احترام کی کیفیت یہ ہوگی کہ آسمانی دنیا کے فرشتے پوچھیں کہ یہ روح کس کی جا رہی ہے، اور ہر آسمان پہ استقبال ہوگا۔ اللہ رب العالمین سارے جنت کے دروازوں سے ہمارا استقبال ہونے کی توفیق نصیب۔ لہذا یہ سارے اعمال کے لیے اٹھے بیٹھے لیٹے زندگی گزارے کامیابی نہیں، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرنا ہے، رب کی رضامندی پانے کے لیے کوشش کرنا ہے، حشر کے ہولناکی سے بچنے کے لیے کوشش کرنا ہے، فرشتوں کی قہر انداز میں پکڑنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یاد رکھو حساب کا وقت جب آ جائے گا اس وقت ذرہ برابر بھی عمل کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج عمل کے لیے کھلی اجازت ہے کہ تم عمل کرو، سنت کے چاہیے ناحیے سے، بدعت کے راستے سے، جیسے چاہے تم عمل کرو، کوئی مکلف نہیں ہے تمہارے سر پر، لیکن یاد رکھو وہ میدان محشر میں عمل کے لیے ذرہ برابر بھی وقت نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر حساب جب شروع ہو جائے گا لوگ خواہش کریں گے کاش ہمیں ایک اور زندگی مل جاتی، کاش ایک اور زندگی مل جاتی۔ ہمیں قریب میں آج یہ عقل مشاہدت کے ایک مشائخ کا ایک جو ہے شارٹ کلپس ہے، کیا بہترین بات انہوں نے بتائی کہ لیلۃ القدر اور قیام اللیل کی اہمیت اگر پوچھنا ہے صحیح معنوں میں اس کی اہمیت وہی بتائیں کہ جو قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ آج زندگی ہے، ہمارے پاس وقت ہے، عبادت کے لیے راستے ہیں، سب کچھ سہولیات ہے، ماشاءاللہ اتنی ہے، شاہانہ زندگی کے ساتھ ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر کی اہمیت اگر پوچھنا ہے ان لوگوں سے پوچھو جو واقعی معنوں میں قبر کے عذاب میں دوچار ہے، وہ چاہے کہ ذرہ برابر ہمیں چھٹکارا مل جائے، تھوڑی ایسی عبادت کر لے جس کی سزا کئی سال کے برابر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچا لے۔ دیکھو آج اتنے حالات، لوگ اپنے اپنے طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کل صرف میدان محشر میں 2 جماعت میں بٹے ہوئے ہیں، کتنے؟ صرف 2۔ آج چاہے 70 کے ہو، 72 کے ہو، کتنے بھی رہو، میدان محشر میں کتنے حالات میں بٹے ہوئے ہیں؟ صرف 2۔ ایک اہل الجنہ، ایک اہل النار۔ اصحاب الاعراف کا بارے میں جو تذکرہ آتا ہے وہ بعد میں ان کا بھی بٹوارا وہی ہو۔ 2 ہی قسم کے، جنت والے، جہنم والے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا والوں کے ساتھ مل کر کے ہم جماعت، جمعیت، مسالک اس کے بارے میں پڑھنا ہے یا جنت والے بننا ہے جہنم والے؟ صاف بات ہے، ہم جنت والے بننا ہے یا جہنم والے؟ جنت والے بننا ہے، اللہ کے نبی نے کہا قرآن اور حدیث ہے اس کو لے کر کے چلے جائیں، اور اس کے خلاف جہنم والے بننا ہے، اللہ کے نبی نے کہا قرآن اور حدیث اور میری بات سے ہٹ کر کے کوئی اور بات ہو وہ گمراہی تک لے کر جائے گی، اور وہ گمراہی تمہیں جہنم تک لے کر جائے گی۔ تو لہذا زندگی میں استحکام لاؤ، مضبوطی لاؤ، اپنے ایمان میں جو ہے استحکام لاؤ کہ کوئی ایرا غیرہ آئے گا ہمارے آخرت کے ایمان کے بارے میں غلط تعلیمات دے کر کے چلا جائے گا، ہم اس پر اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ ہمیں صرف کس پر اعتبار ہے؟ قرآن پر اور حدیث پر، قرآن پر اور حدیث پر۔ اور قرآن حدیث بھی اپنی سمجھ سے نہیں، صحابہ اور سلف کی سمجھ ہونا۔ وہ دور جب قرآن نازل ہوا ہے انہوں نے جیسا سمجھا ہے ویسا، انہوں نے جو تعبیرات استعمال کی ہے ویسا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حشر کی ہولناکی سے بچا لے۔ انشاءاللہ
ان کے درس میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں سے اہل الجنہ اہل النار ایک دن وہ سیکھ لیں کہ میدان محشر میں اہل الجنہ کی کیفیت کیسے ہوگی، اہل النار کی کیفیت کیسے ہوگی، یہ سیکھیں گے یا کوئی اور آیت لیں گے انشاءاللہ؟ یہی جان لیں گے انشاءاللہ ان کے درس میں اہل الجنہ یا اہل النار، اس میں سے ایک جانیں گے، وقت اجازت دے تو دونوں جان لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمارا شمار جنت والوں میں فرما دے، فتنوں سے بچا لے، آزمائش سے بچا لے، رب العالمین دنیا کے فتنے سے بھی، موت کے فتنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔